بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ اور آپ کی فیملی خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے آج درود شریف پڑھا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ برائے مہربانی حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اسے لائک ضرور کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 عادل حکمران۔ نمبر 2 ایسا نوجوان جو ہمہ وقت اپنے رب کی عبادت میں جوان ہو۔ نمبر 3 وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے۔ نمبر 4 ایسے 2 افراد جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور اللہ کے لیے اکٹھے ہوں اور اسی کے لیے جدا ہوں۔ نمبر 5 ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا لیکن وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 6 ایسا شخص جو خفیہ صدقہ کرے حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی دائیں ہاتھ کے خرچ کا علم نہ ہو۔ نمبر 7 ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے جس کا حدیث نمبر 1423 ہے۔ پیارے مسلمانوں، اس حدیث مبارکہ میں قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب عرش الہی کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ میسر نہیں آئے گا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو فکر لاحق ہوگی کہ اس کو جنت کا پروانہ مل جائے۔ اتنے نازک حالات میں کچھ ایسے خوش نصیب افراد بھی ہوں گے جنہیں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں پہلے نمبر پر عادل حکمران کا ذکر ہے جو اپنی رعایا، اپنی عوام، اپنے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کرے گا۔ امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا بیگانہ، ہر ایک کے لیے انصاف کا ترازو برابر رکھے گا، اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اس نوجوان کا ذکر کیا گیا ہے جس نے اپنی جوانی کا جوش، اپنے عیش و عشرت کے لمحے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیے، وہ بھی عرش الہی کے سائے کا حقدار ہوگا۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جو دنیاوی معاملات پر مسجد سے تعلق کو ترجیح دے اور اپنا وقت مسجد سے محبت میں گزارے، اس کے لیے بھی عرش الہی کے حصول کی خوشخبری ہے۔ چوتھے نمبر پر ایسے 2 شخص جو خود غرضی، دنیاوی مفاد یا اپنے کوئی بھی ذاتی مفاد کا تعلق رکھنے کے بجائے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے کسی سے بھی نفرت کا تعلق رکھیں، وہ بھی عرش الہی کے سائے کے حقدار ہیں۔ 5ویں نمبر پر ایسے نوجوان کا ذکر ہے جسے کسی امیر، کسی حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی لیکن اس نوجوان نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے گناہ کی دعوت کو ٹھکرایا تو اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 6 نمبر پر ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال اس طرح خرچ کرے کہ کسی کو بھی علم نہ ہو، بس یہ معاملہ اس کے اور خالق کے درمیان رہے، ایسا شخص بھی اس انعام کا حقدار ہے۔ 7ویں نمبر پر تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونے والے، دل میں خوف خدا رکھ کر تنہائی میں آنکھوں کو آنسوؤں سے تر کرنے والے کے لیے بھی عرش الہی کے انعام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ سب مسائل آپ کو سکھانے
اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتائے جاتے ہیں، برائے مہربانی اپنے عزیز و اقارب اور حلقہ احباب میں بھی یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ سے منسلک سب افراد فائدہ حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا اسلامی مسائل کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں تو ضرور رابطہ کریں۔ اللہ پاک آپ پر ہمیشہ مہربانیاں فرمائے۔ آمین ثم آمین۔